بے شمار موقعوں پر ہمارے بین المسالک جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی بیشتر وجوہات یہی کہ حدیث رسول ہے، لیکن جس امام کا، جس مفتی کا، جس عالم کا میں معتقد اور میں پیروکار ہوں اس کو معلوم نہیں۔ اب وہ فتویٰ اپنی لا علمی کی بنیاد پر دیے بیٹھا ہے۔ ممکن ہے اللہ کے ہاں وہ بے قصور ہو، اس لیے کہ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، دین اسلام میں کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اس کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہیں ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد، اس کی رائے صحیح بیٹھتی ہے تو اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے، اور اگر اس کی رائے غلط بیٹھتی ہے تو پھر بھی اللہ اس کی اخلاص کی وجہ سے اسے 1 اجر دیتا ہے۔ ممکن ہے وہ 1 اجر کا مستحق ہو جائے، لیکن ماننے والے، مریدین، پیروکار وہ قطعاً اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکیں گے، اس لیے کہ اگر ان کے امام کے پاس وہ حدیث نہیں تھی تو آج ان کے پاس تو وہ حدیث ہے، ان کو تو وہ حدیث مل گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ جی ایک شخص فوت ہو گئے اور ان کے ورثاء میں 3 وارث، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی۔ بہن ہے، بیٹی ہے اور پوتی ہے، اور اس کا کچھ ترکہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، ہم کیسے تقسیم کریں؟ اس کے ماں باپ بھی نہیں، نرینہ اولاد بھی نہیں، اور بھی کوئی قریبی رشتہ دار بھائی وغیرہ اور کوئی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر حدیث رسول میں غور و فکر کرتے ہیں، اس مسئلے میں کوئی نص، واضح آیت یا واضح حدیث ان کو نہیں مل سکی۔ ایک حدیث سے استنباط کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قریبی رشتہ دار، قریب والے موجود ہوں تو دور والے حق سے معروم ہوتے، ہاں قریب والے نہ ہوں تو پھر دور والوں کو ملتا۔ تو یہاں قریب والے 2 ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے، پوتی دور کا رشتہ ہے، وہ تو بیٹے کے بعد پھر اس کا نمبر آتا ہے۔ لہذا انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ پوری جائیداد کے 2 حصے کیے جائیں، آدھی جائیداد بیٹی کو دی جائے اور آدھی جائیداد بہن کو دی جائے، پوتی چونکہ دور کی ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ شخص پوچھ کر جانے لگا، دیکھیے صحابہ کرام کی احتیاط، میں نے پچھلی نشستوں میں بھی آپ کو تقریباً یہ جون کے شروع سے آپ یہی ایک موضوع مختلف الفاظ سے سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ اب اکتائے ہوئے بھی ہیں کہ یار بہت ہو گئی، حنفیوں کو بہت برا، حالانکہ ہم برا بھلا نہیں کہتے، ہمارے خطبے کا مقصد اصلاح، نہ اپنوں کو برا کہنا مقصود ہے نہ دوسروں کو برا کہنا مقصود ہے، خطبے کا مقصد اصلاح۔ جب وہ جانے لگا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بتلاؤں، لیکن چونکہ نص صریح میرے پاس موجود نہیں ہے، ممکن ہے میرا جواب غلط ہو، تم ایسا کرو، عمل کرنے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہم میں بڑے صحابی، بڑا علم رکھتے ہیں، ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھو۔ چنانچہ وہ شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سارا قصہ بتا دیا کہ میں ابو موسیٰ کے پاس گیا تھا، انہوں نے
اس مسئلے کا یہ حل بتایا اور کہا کہ عمل سے پہلے عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لینا، کیونکہ میرے پاس نص موجود نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے اس معاملے کا فیصلہ وہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور اس محفل میں میں بھی تھا، کسی سائل نے سوال کیا اور بالعن سیم یہی سوال تھا جو آپ نے مجھ سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں اور یہ